مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، میں بڑی معذرت کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی ذاکر نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ طالب علم کے حوالے سے جو خداوند متعال اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں، ان کو پورا کرنا حتی المقدور دشمن کے مقابلے میں حق محمد و آل محمد کا دفاع کرنا اور ہونے والی سازشوں سے آپ کو آگاہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن مجھ ناچیز کی ذمہ داری اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، جو پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پارلیمنٹ اور سینٹ سے اوپر کا ادارہ ہے، اس میں اس وقت پورے پاکستان کے شیعان محمد و آل محمد کی نمائندگی کا بوجھ مجھ ناچیز کے کندھوں پر ہے۔ جہاں قانون بنتے ہیں وہ قانون نافذ ہوتے ہیں، ان قانون کی روشنی میں اگر وہ صحیح بن گئے تو ہم نسلوں کے محافظ بن جاتے ہیں، اور اگر غلط بن گئے، سوئے رہے، دفاع نہ کیا، پرواہ نہ کی، تو قانون تو بن جائے گا لیکن جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے قاتل بھی قانون ساز بن جاتے ہیں۔ تو اتنی حساسیت ہے، پاکستان کے 8 کروڑ عوام کی ذمہ داری مجھ ناچیز کے کندھوں پر ہے، اور پھر یہ جو ذاکرین، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے ذکر محمد و آل محمد کی، لیکن ان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ جی میں خود آپ کے سامنے یہاں 2 گھنٹوں سے بیٹھا ہوں، وگرنہ کوئی ذاکر خطیب مولوی بھی آ کے مجلس میں بیٹھتا ہے جی وہ تو توہین سمجھتا ہے۔ میں خود عزاداروں کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں، اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں نے پہلے سنی سنائی چیزیں تھی، وقت نہیں ملتا تھا، جب کبھی موقع ملتا ہے تو آ کے بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ہمارا سٹیج بیان کیا کر رہا ہے۔ جی میرے اس بھائی سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ جی ہمیں وہ ربائی سنا اور وہ سنا، ربائی سنانا عین عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بینے بج رہی تھیں، اس کے پیچھے جو لمبی لمبی سوریں چل رہی تھیں، اس کے لیے قانون بن چکا ہے اس وقت۔ میں تم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، سنیوں کے لیے بھی، شیعوں کے لیے بھی، سنیوں کے ان نعت خانوں کے لیے بھی کہ جو گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور شیعوں کے ذاکروں خطیبوں کے لیے بھی کہ جو گانوں کی طرزوں پہ اس طرح لمبی لمبی بینے بجا بجا کے وقت ضائع کرتے ہیں آپ کا۔ اس بینوں میں کیا تھا؟ ذکر حسین کے لفظ ہوتے تو 100 دفعہ بیان کیا جاتا، خالی اتنی لمبی آوازیں لگا کے یہ قیمتی وقت جو امام حسین کے ذکر میں بسر ہونا چاہیے تھا وہ شیطانی آوازوں میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ نہیں رکے آپ لوگ تو اب حکومت نے قانون بنا دیا ہے، اور ان قریب یہ قانون پارلیمنٹ سے پاس ہو کے آ رہا ہے۔ جس طرح بھی ذاکروں اور بانیوں کو اور خطیبوں کو پکڑا جا رہا ہے نا، یہ لمبی لمبی سروں والوں کو بھی پکڑا جائے گا کہ یہ قوم کا وقت کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ اگر تمہارے پلے کچھ نہیں ہے تو جاؤ گھر جاؤ، پہلے پڑھ کے آؤ، کوئی سند سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، پھر سٹیج پہ آ سکو گے۔ آپ لوگوں کو انصاف کرنا ہے۔ ایک شخص 80 سال علم دین پڑھتا پڑھاتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور 1-2 سوریں سنا دیتا ہے تو وہ سر پہ اٹھا لو، جو پچھلے سال کی کسر بھی پوری کرو۔ جی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ چکا ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچو، جاگو۔ یہ اس میں بانیاں آج ابھی بتا رہا تھا مجھے ملک انصر کہ میں نے فلاں ذاکر کو جواب دے دیا ہے، اس کو منت کی ہے کہ تو نے آج پڑھنے کے لیے یہاں نہیں آنا۔ اسی ذاکر کو 1 دن پہلے پورا گھنٹہ بٹھا کے میں نے سمجھایا تھا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ جی نہیں باز آیا، اب توہین رسالت کی 3-4 پرچے درج ہو چکے ہیں اور اب چھپتے پھر رہے ہیں۔ کیا فائدہ اس چیز کا؟ کیا تمہارے گھر میں فضائل آل محمد کی کمی ہے؟ کیا تمہارے گھر اجڑے ہوئے ہیں ذکر محمد آل محمد کی نعمت سے؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی؟ جی
علی محمد کے فضائل، مولا علی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یا علی میری امت کی ایک کثیر تعداد اس وجہ سے جہنم میں جائے گی کہ مولوی صاحبان، آسان ترجمہ کر دوں، مولوی صاحبان جو ہیں وہ تیرے فضائل بیان کرنے میں کوتاہی کریں گے۔ فضائل بیان کرو، کم میں ہمارے پاس فضائل، سادہ سروں میں منقبت پڑھو، کسی نے منع کیا آپ کو؟ ضرور شیطانی آوازوں کو دودھ میں پیشاب ڈال کے پینا ضرور، طیب و طاہر ذکر محمد و آل محمد میں گانے والوں کی طرزوں کو ڈال کے درمیان میں قرآن پڑھنا حرام ہے، یہ تو پھر فضائل محمد آل محمد قرآن کے بعد آتے ہیں۔ تو لہٰذا خود بھی سیکھو اور متوجہ ہو جاؤ، جاگو جاگو۔ جی کدھر گئے سب ولایت کے ٹھیکیدار؟ ولایت کا شور مچا، اس وقت کتنا ظلم ہو رہا ہے کسی کو پتا ہے؟ سوئے ہوئے تم اس وقت، سکول کی کتابیں جو آ رہی ہیں نا جی، جو تیار، اس وقت تک 200 کتابیں میں چیک کر چکا ہوں رات دن جاگ کے۔ جنگ بدر میں علی کا نام موجود نہیں ہے، 70 کافر مارے گئے، 35 کو مولا علی نے واصل جہنم کیا، علی کا نام نہیں ہے اس میں۔ جاگ رہے ہو کہ کسی نے ذکر کیا اسٹیج پہ آ کے کسی خطیب نے؟ جی جنگ احد میں ذوالفقار کے نعرے لگاتے ہو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ احد میں علی کے نعرے لگاتے ہو، جو کتابیں آپ کو پڑھانے کے لیے ایک نیا نصاب، متفقہ نصاب، قومی یکساں نصاب جو آپ کو دیا جا رہا ہے نا، اس میں جنگ احد میں علی کا نام نہیں ہے۔ کوئی ہے متوجہ؟ خالی یہاں نعرے لگاؤ، واہ ہم خوش ہو گئے جی، ملک صاحب کی خوشامد کر دو، اور پیسے لو، ذاکر صاحب جیب میں پیسے ڈالے اور وہ گئے، اور بانی صاحبان 2 نعرے لگا کے گئے، واہ جی مجلس کے لیے گئے تھے۔ دشمن اٹیک کر رہے، تم سوئے ہوئے ہو، بنگ پی کے سوئے ہوئے، نشہ کر کے سوئے ہوئے۔ کچھ جاگو۔ جنگ خندق کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، جب علی کو بھیجا تھا جی، اور جب عمر ابن عبد ود کو واصل جہنم کر کے آئے تھے تو کیا فرمایا تھا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک خندق کے دن کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل جی۔ لیکن جو تمہارے بچوں کے لیے جنگ خندق لکھی گئی ہے نا، اس میں نہ علی کا جانا، نہ علی کا آنا، علی کا نام ہی نہیں ہے۔ کیا جی؟ علی کا نام تک نہیں ہے اس کتاب میں۔ اس طرح ذکر آل محمد کو مٹایا جا رہا ہے۔ کہاں ہیں آپ جی؟ 7ویں 8ویں تک کتابیں میں پڑھ چکا ہوں، کہیں بھی امام عاشور کا ذکر نہیں ہے، کسی نے بھی کربلا کا تذکرہ نہیں کیا۔ ذکر حسین کو مٹانے کی زہریلی سازشیں کی جا رہی۔ آنکھیں کھولو، جاگو جاگو، سمجھ آ گئی؟ یہ ذکر محمد و آل محمد جگانے کے لیے، سلانے کے لیے نہیں ہے جی۔ کل جب دشمن وار کر پھر چیخو گے جی یہ ہو گیا وہ، آج کیوں نہیں چیختے جی؟ آج کہاں مر گئے سارے خطیب؟ وہ ولایت علی کے ٹھیکیدار، پتہ ہے ولایت کی عظمت کتنی ہے؟ آج ولایت علی کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے اور سب چپ ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پرواہ نہیں کہ دشمن ہم پہ کتنا بڑا حملہ کر رہا ہے، کر چکا ہے۔ یار جاگو، کہاں سوئے ہوئے ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہر وقت حالات حاضرہ پہ نظر رکھتا ہے، ہر لمحہ باخبر رہتا ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی۔ یہ مجلس نہیں ہے۔ آج امام علی نقی علیہ السلام کا دن ہے، کیسے امام کے تذکرے نہیں ہیں؟ اس امام کے حالات زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا سیکھو کہ امام نے کس دور میں زندگی گزاری اور آج کے حالات اور اس وقت کے حالات میں کتنا تناسب پایا جاتا ہے۔ اس نسبت کو جوڑ کے دیکھو کہ امام علی نقی نے کیسے ابھی میرے بھائی کیا نام تھا خطیب صاحب کا؟ نہیں اس پہلے رضوی صاحب، عباس رضوی،
انہوں نے روایت پڑھی، میں نے ان کی تصحیح کی کہ امام علی نقی علیہ السلام 6 سال 5 ماہ کی عمر میں یتیم ہوئے تھے. انہوں نے 8 سال پڑھا نا جی، 6 سال 5 ماہ، خود سوچ لو. وہ امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بازار ہے. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے الدنیا سوقن، یہ بازار ہے، بازار.